مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہمارے لیے نہایت خوشی اور شادمانی کا دن ہے، اور دوسرا کلمہ پیش کرنے کے لیے خداوند نے مجھے یہ خدمت بخشی کہ میں آپ کے سامنے نجات کے پیغام کو بیان کر سکوں۔ ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دو مصلوب ہوئے تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ یہ دونوں کے اندر آپس میں ایک تکرار ہے۔ ایک ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو بڑے طنزیہ انداز سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اور اس کے ساتھ والا دوسرا جو اس کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہم جو سزا پاتے ہیں وہ تو واجبی ہے، لیکن یہ شخص بے گناہ ہے جو ہمارے ساتھ سزا پاتا ہے۔ تو اس نے اس پہلے کلمے کو اپنے کانوں سے سنا کہ یسوع ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے جو اس کے دشمن ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں۔ ہاللویا! یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ جس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ یسوع جو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ نجات دینے پر بھی قادر ہے۔ ہاللویا! نجات حاصل کرنے کے لیے ڈاکو نے کیا کیا؟ اپنے گناہ کا اقرار کیا اور ہمیں سکھا دیا کہ آج ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع سے نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے تو کوشش کروں گا کہ میں کم وقت میں اس بات کو بیان کر سکوں۔ میں تھوڑی سی تفسیر بتاؤں گا ان دونوں ڈاکوؤں کے لیے کہ یہ ڈاکو کون تھے اور ان کا اس جگہ پر پہنچنے کا سبب کیا تھا۔ یہ دماکوس ڈاکو جو ہے یہ چھوٹا ہے، اس کی اس وقت عمر غالباً 25 سے 30 برس کی تھی، اور دوسرا جو ڈاکو ہے اس کی اس وقت عمر جو ہے وہ میکسیمم 55 یا 60 کے قریب تھی۔ اور جو بڑے والا ڈاکو ہے وہ پیشہ ور ڈاکو تھا۔ تو یہ دوسرا جو ڈاکو ہے یہ ایک کاہن کا بیٹا تھا۔ تو 7 سال کی عمر میں وہ اس بچے کو اغوا کر کے لے گیا اور اس نے اپنے ساتھ ڈاکو بنا لیا، اور ان دونوں نے لوٹ مار کرنی، اسی سے اپنی گزر بسر کرنی۔ اور برابا ڈاکو کا آپ سب نے نام سنا ہوگا کہ برابا ڈاکو وہ تھا جو حکومت کے خلاف ہمیشہ جنگ لڑنے کے لیے آمادہ رہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا تھا، اور حکومت جو ہے وہ اسے باغی سمجھ کر اس پر جو الزامات تھے انہوں نے لگائے، اور ان کو گرفتار کس موقع پر کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہیکل کے اوپر رومی حکومت نے اپنا ایک نشان نصب کیا تھا، جو کہ برابا کہتا تھا کہ ان کا نشان ہیکل کے اوپر ہم جو ہے گوارا نہیں کر سکتے، اس کو ہم اتاریں گے، اس کے لیے چاہے ہمیں حکومت کے ساتھ ٹکر لینی پڑے۔ تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا جو کہ جنگ کرنے پر آمادہ تھا۔ لیکن یہ دوسرے دو ڈاکو جو تھے
इन्होंने जब इस मंसूबे को सुना तो इन्होंने कहा हम भी जाएंगे, लेकिन हम लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करेंगे, बल्कि जब लड़ाई होती होगी तो हम हैकल में चोरी करेंगे, वहां से कीमती बर्तन चुराएंगे, ताकि हमारी आने वाली जिंदगी जो है वो आराम से गुजर जाए। तो हुआ ऐसा कि ये बात हुकूमत तक पहुंच गई, तो उन्होंने इनको ये काम करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। और रोमी हुकूमत की जो शुरू से एक आदत थी, वो गुनाहगार को सजा अकेले नहीं बल्कि सरेआम देते थे, इसलिए कि दूसरे लोगों पर इसका असर हो, ताकि दूसरे लोग बगावत ना करें, हमारे खिलाफ सर ना उठाएं। तो वो ईद फसा पर एक कैदी को छोड़ते थे और बकाया जितने उनकी लिस्ट में होते थे उनको ईद फसा पर इसलिए सजा देते थे कि बहुत सारे लोग उनको देखें और नसीहत पजीर हों, ताकि हुकूमत के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई ना कर सके। तो बराबा को तो उन्होंने मांग लिया यहूदियों ने, तो बराबा की रिहाई हो गई, लेकिन दूसरे जो डाकू थे इनको खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किया। तो जिस तरह कलाम मुकद्दस में हमने अभी पढ़ा कि एक डाकू ने सलीब पर अपने गुनाह का इकरार किया और खुदावंद यीशु मसीह से उसने अब्दी निजात को हासिल कर लिया। सो हमें इससे ये नमूना मिलता है कि अपने गुनाह का जब तक हम इकरार नहीं करते हम निजात हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में से माल की किताब का मुतालिया करें तो उसमें पलूस और सिलास ये दोनों कैद खाना में थे, और दरोगा ने जिनके ऊपर बड़ा जुल्म तशद्दुद किया था, लेकिन आखिरकार जब उसने देखा कि कैदी भाग गए तो वह अपने आप को मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने कैद खाना में से आवाज़ निकाल कर कहा कि अपने तय नुकसान ना पहुंचाना कि हम सब यही हैं। तो दरोगा ने इनकी ये बात सुनकर उनसे कहा कि ऐ साहबो मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं, और उन्होंने कहा तौबा कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। सो हमें आज के इस कलाम के वसीला से ये नसीहत मिलती है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह से अब्दी निजात को हासिल करना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। GLTV, Gospel for Nations.